کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے حبیب اللہ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائی دے آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائی دے اور سجدہ جہاں کروں کعبہ دکھائی دے سر جو اٹھاؤں گنبد خضرا دکھائی دے صلی اللہ علیہ ذکر صلی علیہ کی ہے محفل سجی ذکر صلی علیہ کی ہے محفل سجی عاشقان محمد آئے ہوئے ان سے خوش ہے خدا خوش ہے خود ان سے خوش ہے خدا خوش ہے خود مصطفیٰ محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے ذکر صلی علیہ عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے آج بر ہے حلیمہ مقدر تیرا آج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا تیرے گھر میں محمد ہے آئے ہوئے ذکر صلی علیہ سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے اپنے گھر میں 2 گز جگہ دیجئے سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے اپنے دامن میں 2 گز جگہ دیجئے میرے آقا نگاہ کرم کیجئے میرے آقا نگاہ کرم کیجئے خالی چولی تو ہم بھی ہیں لائے ہوئے ذکر صلی علیہ کی ہے محفل سجی عاشقان محمد ہے آئے ہوئے ذکر صلی
محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھائے ہوئے، ذکر صلی علیہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے، ذکر صلی علی صلو علی الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا من نور اللہ۔ نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور، نور نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور، نور لی خمسة لطفی بها هذا الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ مختصر سا حاضرین محترم اور بزرگان ملت اسلامیہ، بالخصوصاً جو حضرات بڑی عقیدہ محبت کے ساتھ صرف میری ایک بات پہ آپ سیدہ کائنات کی شان و محبت پہ جو تشریف لا چکے، سب سے پہلے آپ سبھی حضرت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ شرط ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کیا کرتے ہیں اس وقت، کیونکہ میں نے جو آیت کریمہ کی جو تذکرہ کیا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت تھی، اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اس پہ آپ نے انعام فرمایا۔ تو اس کے الگ الگ مفہوم میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اب تک تو امام حسین علیہ السلام، میران ابن عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند حضرات اور بڑے بڑے بزرگان دین ملت کے تذکرہ سن چکے ہیں، لیکن آج وہ خاتون اسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ پاکیزہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت افروز پہ خطاب کرنے کے لیے میں چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ اور آج اتنی خصوصی موقع پر یہاں پہ مختصر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ یا اہل بیت اطہار کی مجلس میں وہی بیٹھا کرتا ہے جو حلال زادہ ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے اہل بیت اطہار سے جو محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے نشانی یہ ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے، لطف حرام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز میری بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، چاہے وہ سیرت علی ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ حسن مصطفیٰ ہو، چاہے سیدہ فاطمہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں، ان کے مجلس میں، ان کے تذکرات سننے کے لیے جو بھی بیٹھتا ہے، سب سے پہلے ان حضرات کے لیے اعلان ہے کہ یہ حلال زادے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ہٹکے ہے وہ حرام زادے بات نہیں ہے، اپنے پاکیزگی کا خود اعلان کرتے ہیں لوگ، یعنی مطلب ہے کہ اپنے پاکیزگی کا خود اعلان کرتے ہیں۔
اور سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ میں نے جو شاعر شریف میں جو ذکر کیا، نور، بنت نور، زوجہ نور، ام نور، نور، یہ شاعر شریف حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے سو شاعر شریف ہے. رافضی یعنی شیعہ حضرات الگ الگ انداز سے جو نا وہ لوگ پکا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ہم اہل بیت طہار کے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے اس کائنات میں، ہم بے پناہ اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کے ساری جز اور ان کے ساری محبت کا اندیشہ اور انداز کو پیش کرنے کا حساب و کتاب ایک طرف، صرف ایک شاعر شریف کا ایک نقطہ ایک طرف، اتنی بہترین انداز سے احمد رضا خان حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے سیدہ کائنات کی شان میں، خود آپ نے فرمایا نور. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیدہ کائنات کوئی عام شخص نہیں ہے، آپ ایک نور ہے، نور نور قدلا ہے. اس طرح کیسا بول سکتے ہیں صاحب؟ ہاں، سننے کے لیے کوشش کیجیے. آپ کی ولادت کے موقع پر سب سے پہلے آپ کی ولادت کا تذکرہ سنیں گے، اس کے بعد آپ کی پورا سیرت پہ مختصر سے تعارف کرو. تو الحمدللہ 2 سال سے آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی اہل بیت طہار کا ذکر سنتے رہے کہ اپنا ایمان تازہ ہوتا رہے. تو سیدہ کائنات دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اعلان نبوت کے بالکل 1 سال کے بعد، اعلان نبوت کے بالکل 1 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے سیر کرنے کا موقع ملا. جنت کے سیر کرنے کے لیے وقت ہے. تو آپ جب جنت کے سیر کے لیے نکلے تھے، وہاں پہ جنت میں خوبصورت اور خوشمزاجی ہے، خوبصورت اور ساتھ ساتھ خوشبودار پھول کو آپ نے، خوشبودار پھول کے اوپر آپ کی نظر پڑی. تو جیسا ہی اس پھول کے اوپر نظر پڑی، آپ رسول پاک علیہ السلام اس کو الگ کیا. اس کے بعد آپ نے اس چیز کو تناول فرمایا کہ آپ اس چیز کو کھا لیجیے. اس کے بعد میں جس وقت آپ اسے واپس آنے کے بعد آپ کو دل میں خیال آیا تاکہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کی، یعنی حق کی زوجائیت ادا کرنے کے لیے آپ کے دل میں تمنا ہوگی. آپ نے فوراً اس رات میں اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے. آپ نے اسی دن آپ کو زوجائے حق عطا فرمائی. اسی رات میں اس جنت کا کلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں منتقل ہو گئی. اس کے بعد میں دن بہ دن گزرتا گیا، ایسی شان والی کرامتیں معجزات آپ کو نظر آنے لگ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث بھی ہے، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے. اس کے بعد آپ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے کمرے مکرم میں تھے، اندر گھر پہ موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کش میں پلیٹ میں انگور لے آ کے پیش کیا. آپ نے انگور کو تناول فرمائی، لیکن وہ انگور اتنا خوشبودار ہے اور اتنا میٹھا سے آپ نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل کہاں سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جنت کے انگور ہے، کوئی عام انگور نہیں، یہ جنت کے انگور ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو انگور کو تناول فرمانے کے بعد دل میں خیال آیا حق کی زوجائیت ادا کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا الگ الگ انداز سے الگ الگ مفہوم ہے، لیکن حقیقت طور پہ اس رات میں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں منتقل شامل ہے. تو اس بات کی گواہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر طور پہ ارشاد فرمائے تاکہ میں جب بھی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب تشریف لاتا ہوں، مجھے وہ جنت کے پھول کی خوشبو کو میں محسوس کرتا ہوں جس وقت میں نے تناول فرمایا. اور حدیثوں میں اس طرح ہے وہ جنت کی انگور کے خوشبو میں محسوس کرتا ہوں جب بھی میں سیدہ کائنات کے قریب تشریف لاتا ہوں. الگ الگ لیکن وہ خوشبو جنت کی جس طرح وہ انگور میں، جس طرح وہ پھول میں جو خوشبو تھا، قیامت تک اس خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں پایا، صرف سیدہ کائنات کو چھوڑ کر. تو جب منتقل ہونے کے بعد
بعد دن بدن گزرتے گئے. اس کے بعد میں جب اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب ڈیلیوری کے وقت قریب ہوئے, میں عربی میں تھوڑے انگلش کے ورڈ بھی استعمال کرتا ہوں, حضرات جانتے ہیں مجبوری حالت میں. تو جب بیٹا یا بیٹی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خط لکھی اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو, کس مقصد کے لیے, بیٹا یا بیٹی دنیا میں تشریف لانے والے مہربانی فرما کر مجھے مدد کے لیے تشریف لائے, خط لکھے جاؤ. تو بس اتنا ہی خط آپ اپنے خادمہ کو دے کے بھی جائیں, لیکن آپ کے سارے خاندان والوں نے اس چیز سے انکار فرمائے, میں نے رد کر دی. مقصد کیوں؟ بس مقصد یہی تھا تاکہ آپ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مدد کرتے ہیں. صرف مدد تو دور کی بات ہے, ان سے شادی کیا. تیسری چیز ہے کہ ان کے دین پہ آپ چل رہے ہیں, ان پہ ایمان لائے, ان کے دین پہ آپ چل رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم خاندان والے کوئی بھی آپ مدد کے لیے نہیں آئے, کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سمجھ جاؤ انشاءاللہ یہ واقعہ سنا کے اس کے بعد کے سبب سناتا ہوں حضرات کو. بس اتنا ہی آپ کو واپس میں جواب ملنے کے بعد بہت مایوس محسوس کریا, بہت. کوئی اگر آئین ٹائم پہ دنیا میں کوئی بھی چھوڑے, کوئی بھی اگر اپنے ساتھ نہ دے, خاندان والوں کے اوپر کبھی نہ کبھی ایک نقطے کی چینی کے برابر تو اپنا بھروسہ دیتا. کیوں؟ مقصد یہ ہماری خون کی رشتہ ہے, ہمارے گھر والے, ہمارے قریب لوگ ہیں. پر جب خاندان والوں کے سہارا ٹوٹ جانے کے بعد کچھ اور سہارا نہیں بچے گا. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حالت بھی یہی ہوئی. بس اتنا ہی ہونا تھا. وقت پیدائش کے وقت قریب ہو گئے. عجیب سے آپ کے کمرے میں اپنے خادمہ باہر تھی, اس کمرے میں ایک اتنا بے پناہ نور سے 4 خواتین حضرات کمرے کے اندر تشریف لائے. ایک نہیں دو نہیں, 4 خواتین حضرات. میں نے 2 کتابیں جو پڑھا تھا میرے کو تینوں کا یاد ہے. تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھی تاکہ آپ ہیں کون, اتنا نورانی چہرے, اتنے پردہ پوش خاتون ہے, پاک خاتون ہے, اب حضرات ہیں کون؟ میں تو کبھی بھی آپ حضرات کو نہیں دیکھی. تو اتنا کہنا تھا. اس میں سے ایک خاتون نے کہ میرا نام حبا ہے, دوسرے نے کہ میرا نام مریم ہے, تیسرا نے کہی میرا نام آسیہ ہے, چوتھا نے کہے میرا نام حاجرہ ہے. یہ کون ہستیاں ہیں؟ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے, دوسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے, تیسرا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. ایسا نبیوں کے چند بیویاں بھی ہیں, چند مائیں بھی ہیں. اب اس پہ ایک بات اپنے کلیریفیکیشن ہے, دنیا میں کوئی مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو مدد کرنا چاہے بس دنیا میں کوئی بھی سن نہیں روک سکتا. ساری دنیا ٹھوکر مارے, بس اللہ نے اگر مدد کرنا چاہے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. اللہ غیب سے صرف انسان سے نہیں, اپنے فرشتوں سے اور اپنے بزرگان دین کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعہ انسان مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کو مقرر کر دیتے ہیں. کبھی بھی کسی کے اوپر بھی بھروسہ توڑ سکتے, لیکن اللہ کی رحمت کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے. اب ایسا کیسا بولتے, اللہ کی آیت آواز اٹھاتی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا آپ سے نفرت کرے, اگر اللہ آپ کے کام سے خوش ہو جائے, دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. انسان آج کی انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرنے میں مصروف ہو. بھائی وہ بندہ کیا چاہتا ہے, یہ بندہ کیسا ناراض ہوگا, وہ بندہ کیا ہوتا ہے, یہ بندہ نہیں. اس کام کرنے سے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے, بس اتنا ہی دیکھنا ہے. ہم کیا کریں, یہاں خوش رکھ کے وہاں حالت اپنے حالت ہمیشہ کے میدان میں بگاڑتے ہیں. مہربانی کرنا, ٹاپک نہیں ہے, انشاءاللہ اس سوال موقع پہ بیان کروں. اس وقت جب 4 بڑے بڑے ہستیاں آپ کی ولادت کے موقع پر تشریف لائے, اس وقت آپ دنیا میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دنیا میں اپنے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے باہر تشریف لانے کے بعد اتنا نورانی چہرہ, اتنا نورانی منظر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خاص طور پر حدیث بیان کی, میں نے سارے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے اور کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے 4 بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں. لیکن سب سے بے پناہ الحمدللہ ساری بیٹے اور بیٹے ہمارے سر کے تاج ہیں, کسی کا ہم کم زیادہ پیش نہیں کر سکتے, لیکن
ساری حدیثیں ایک طرف، سیدہ کائنات کی محبت کی ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بے پناہ محبت کی سیدہ کائنات کے ساتھ کسی اور باپ نے محبت اتنا نہیں کر سکتا. بات یہ تاکہ ایک مسئلہ تو الفاظ میں ہو گیا. اما ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمائے میں نے ساری دنیا میں کئی ہزاروں صحابہ کو دیکھے، میں کئی لاکھوں صحابہ کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو دیکھے، میں بیٹوں کو دیکھے اور ان کے رشتہ داروں کو دیکھے. کسی نہ کسی کے اندر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو میں نے نہیں پائی. 3 میں 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کے اندر بھی اتنا شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف تو بولتے ہیں شبیہ مطلب ہمارے جیسا ہے، سر ڈٹو کاپی بولتے ہیں انگلش میں، ہمارے اس کاپی کو شبیہ بولتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے تاکہ ساری کائنات میں نے جس طرح سیدہ کائنات کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کے جیسا میں نے سیدہ کائنات کو کسی اور کو نہیں دیکھا. باپ کی بابا کی جیسا، بولتی بابا کی جیسا، چلتی ہے بابا کی جیسا، سیرت بابا کی جیسا، صورت بابا کی جیسا، ساری زندگی بابا کی جیسا. ایک مثال بتاتا ہوں سیدہ کائنات کے پردہ پوش کی مثال. تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر ایک صحابی رسول کو لے کے آئے، ایک صحابی کو لے کے آئے. لیکن بات یہ ہے صحابی کے مسئلے میں، صحابی اندھا تھا یعنی بلائنڈ تھا. تو سیدہ کائنات آج کل میں کر رہے نابینا بنا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، لیکن سیدہ کائنات خود دروازے پردے کے اندر واپس اندر پردے کے اندر پیچھے چلے گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اب اتنا گھبراؤ مت، میں نے جو صحابی رسول میں نے دیکھا وہ تو اندھا ہے، وہ تو اندھا ہے. قربان جائے وہ سیرت النبی، وہ نبی کی شہزادی پہ آپ نے ارشاد فرمایا بابا جان وہ تو اندھا ہے لیکن میں آنکھیں تو انہیں دیکھ رہی ہیں، وہ تو اندھا ہے وہ تو میری آنکھیں تو سلامت ہے نا، وہ صحابی کو دیکھنے دیں، میں کیسا حیا پوش نہ کروں. چلی پاک اور سیدہ کائنات جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ساری اما عائشہ صدیقہ کے شکل چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شبیہ کے طور پہ دیکھنا ہے سیدہ کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. اب سمجھ سکتے ہیں شبیہ بولنے کا دوسرا الفاظ استعمال کرنا ہمارے علم کے بیکاری معاملات ہے. شبیہ ہے سیدہ کائنات دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کچھ ہے بس آپ سیدہ کائنات. ایک لفظ کا بات ہو گئی نور، اس بات پہ داخل ہو گیا خود نور ہے، خود نور ہے. دوسرا الفاظ کیا ہے؟ بنت نور، اس کی بیٹی ہے نور کی بیٹی ہے، نور کی بیٹی ہے. اتنی کمال کی بات ہے. الحمدللہ میں تو جانتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات ہیں سب کو بیٹیاں ہیں، سب کو بیٹیاں ہیں. آپ لوگوں کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے بھی بیٹیاں ہیں. لیکن یہ الفاظ ایک سننے سے اتنا دل کھل جاتے ہیں مجھے تاکہ ہر ایک کبھی ایمان تازہ ہونے کے لیے بس ایک الفاظ کا بنت نور یعنی نور کی بیٹی ہے، نور کی بیٹی. رسول اکرم دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے اہم کام آپ نے جو کی ہے تاکہ عرب کی سرزمین پر خواتین یا بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جائے. زندہ گاڑ دیتے زمین پہ، زمین کے اندر کسی کو پتھر سے مار کے، اس سے پہلے کئی مخرج آزاد میں بولتے تھے تاکہ پتھر لے کے سر میں مارتے تھے بابا جان مجھے مٹی، الگ الگ واقعات پیش ہو. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد بیٹیوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلے انقلاب آپ نے جو عرب کی سرزمین پہ جو لایا وہ ذات مقدس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اور ختم الگ الگ ہم سب سمجھتے تھے میرے گھر میں بیٹی ہو یا ختم کر دو بیٹی رہو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، اب لوگ بولتے ہیں آج کل بھائی بولنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے بتائیں بیٹی خالی نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے گھر کے لیے. اور کسی گھر میں ایک بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، بیٹیاں سمجھ سے بھائی ہم اتنا مصیبت ہے نہیں، بیٹیاں اپنے رزق خود دے کے باقی کا تشریف لاتی ہیں. اور دوسری بات ہے بیٹے اور بیٹی کے فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ بیٹے کی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تاکہ بیٹے کو ذمہ داریاں تھما جائیں.
ذمہ دار خاندان پہ ذمہ داریاں دیتے، کون؟ فرشتے جو ان کی ذمہ داری. بیٹی جب دنیا میں تشریف لاتی ہے، خود فرشتے خود بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اس گھر میں تشریف لاتے ہیں. میری بات نہیں سکتا کی بات ہے. اور دوسری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آج کل کتنی بدتمیز حالت گزرنے لگے. سرکار ارشاد فرمائے 3 چیزوں کے ساتھ پرہیز کر کے ہمارے اوپر آیا. جب اپنے گھر میں اچھا بیٹی ہو تو اس کو اچھا نام سے نوازا کرو، اچھا نام رکھا کرو. دوسری کیا چیز؟ اچھا پرورش کیا کرو. میں اسکول بھیجنا پڑھانا کر اچھا پڑھو. یہ سب اچھے گھرانے کو شادی کر کے دیا. انشاءاللہ اس کے لیے امان جنت میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. یہ 3 چیزوں میں رکھا ہے. اور دوسری بات سیدہ بنت نور کی جو الفاظ ہے نا، اور تقریباً لوگ جانتے ہیں الحمدللہ جس گھر میں بیٹی تشریف لاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بیٹی روٹی ہے. اور عرب کی سرزمین کے بعد کیا ہے؟ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. قربان جائے یا سیدہ کائنات اتنی ساری دنیا کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو تاکہ جس کے باپ خود رحمت للعالمین ہے اسی گھر میں تشریف لایا ہے، خود رحمت بن کے رحمت للعالمین. اس کے باپ خود سارے عالم کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. لیکن سیدہ کائنات کیا اکثر محبت ہے آپ کے اوپر. بس کس طرح کہ اللہ نے اتنا سر پہ تاج سجایا تاکہ خود رحمت للعالمین کے گھر خود آپ خود رحمت بن کے تشریف لائے. آپ تو بیٹی ہے نا باپ کے لیے. اتنی یہ ایک الفاظ اتنا محبت کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے، اتنا محبت کے ساتھ پیش آنا. کتنی خدمت کری ہوگی سیدہ کائنات خود رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. سارے عالم انہی کے رحمت کے صدقہ کھاتے ہیں، لیکن وہ رحمت للعالمین جن کے صدقے میں آپ لے رہے ہیں بس وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی سوچنے والی بات. سیدہ شاعر کیا خوب لکھا، نور بنت نور. تیسری مسئلہ ہے زوجہ نور، سب سے اہم بات ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کا شادی ہونے کے بعد. غور کرنے والی بات ہے. آپ کی عبادت، خیانت، سمجھداری، کمائی سب ایک طرف ہے، لیکن آپ کی جو ایمان کب مکمل ہوتا جب آپ کا شادی ہونے کے بعد ایمان مکمل ہوتا. شادی اچھی سوچنے کی بات، شادی ہونے کے بعد ایمان مکمل ہوتا. لیکن قربان جائے یا سیدہ اتنی اقدس کی قربانی کی بات ہے آپ کی، جو خود باب العلم نفس نبی، خود باب العلم نفس نبی ہے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور علی ایک حصے کا 2 ٹکڑے کیے. اور دنیا میں خاص بات بتاتا ہوں، جب کچھ مسئلہ مسائل آئے یا کچھ معاملے پہ مسئلہ مسائل آئے 1 لاکھ صحابہ کے سامنے سے پیش کیا جائے. 1 لاکھ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آنے صورت میں عشرہ مبشرہ کے پاس لے گیا تھا. 10 مفتیاں کرام تھے. جب عشرہ مبشرہ سے نہیں ہو سکتے 4 خلفائے راشدین کے پاس لے گیا تھا. قربان اس فطری توجہ کرنے کی بات ہے. 10 جا کے 4 پہ چلے آتے، اگر 10 جا کے 3 پہ چلے آتے، تینوں سے نہیں ہو سکتا علی کے پاس لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرف علی ہے اسی طرف حق ہے. کوئی آ کے علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی غفلت اگر بولے اس وقت پہ آپ سے اتنا کہتا میں علی کے عقیدے میں جانتا ہوں، غیب سے بھی ایک بات علی کے عقیدے میں جانتا ہوں. حق جدر ہے، علی ادھر ہے، علی جدر ہے، حق ادھر ہے. یہ مقام حضرت علی مطلع شیر خدا رضی اللہ جن کے لیے آسمانوں سے ذوالفقار تھی. ذوالفقار کتنی بلندی معاملات ہیں. لا سیف اللہ ذوالفقار شاہ مردان، اللہ کی کلامت میں کتنے بہترین کلامت لکھنے والے. شاہ مردان شیر ازنا قوت پروردگار، اللہ کی شیر ہے علی. لیکن قربان جائے یا سیدہ علی کی ایمان کامل ہونے کے لیے آپ سے رشتہ جوڑنا مکمل ہوگا. علی کی ایمان کامل ہونے کے لیے آپ سے رشتہ جوڑنا ضرورت ہوگی. بات کیا ہے آپ سے کی جس کا شادی ہونے کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جن کے نام پہ جن کا نام لینے سے ہمارے ذکر ہے، علی علی کرنا بھی ذکر ہے، کسی کا نام لینے سے ذکر نہیں ہے.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستیوں کا نام میں سے کچھ ہے وہ علی رضی اللہ عنہ. اگر بیٹھ کر علی علی کرنے سے وہ صرف وظیفہ نہیں ہے، وہ ذکر عبادت میں شمار ہے. علی رضی اللہ عنہ کے نام لینا عبادت میں شمار ہے. میری بات نہ آپ سے کی بات ہے. جس نے علی کو نہ دیکھا بس علی علی کہنے سے بس علی کی ذکر کرنے کے برابر کی بات ثواب ملا جاتا ہے. اب سمجھنے والی بات ہے علی کتنی بڑی ہستی ہے. میری بس کی بات نہیں، علی رضی اللہ عنہ تعلق کریں انشاءاللہ اگلے مہینے میں علی رضی اللہ عنہ کے پیدائش کی تاریخ ہے 13 رجب المرجب، وہ بھی بڑی ہستی کے وقت میں انشاءاللہ کچھ اور ان پر بات کریں گے. تو قربان کرے یا سیدہ علی کی علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کامل کے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑا. اور اس کے بعد میں علی کی کامل ایمان کے لیے سیدہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا. چوتھی مثال یہ ہے کہ نور بنت نور زوجہ نور ام نور. اس میں دو نور بتانے کا مقصد ہے کہ ایک نور کا نام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرا نور کا نام حسین مجتبیٰ ہے. تو اس کے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا والے جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں ارشاد فرمایا تھا سرکار دنیا میں تشریف لانے پر عورت کی عزت بڑھ گئی، شہرت بڑھ گئی، بلندی آ گئی، پردہ پوشی ہو گئی. اس کے بعد ایک اہم مقام اسلام میں جتنا عورت کے لیے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ نوازا گیا کوئی اور مذہب اس چیز کے ساتھ نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم فیشن میں رہ سب کچھ ہماری عزت ہے. نہیں، جو چیز پردہ میں ہے بھائی خزانے کو چھپایا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو دھول کی بات ہے جو مسلمان جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ پیدا ہونے سے لے کے تدفین ہو کے خبر رسول اللہ کے پاک ہی پاک راستے میں بتایا سکتا ہے. آج ہم غفلت میں رہ کے ہم پریشان ہوتے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ٹاپک ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے. نور نور تو سرکار نے ارشاد فرمایا ساری دنیا میں لوگ جنت کی تلاش میں رہتے ہیں، جنت کی تلاش میں رہتے ہیں. سرکار کیا کی تیری جنت کہیں نہیں ہے، تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تیری جنت. سرکار کیا کی دنیا بھر کے جنت تلاش کرنے والوں پہلے بول سکتے آپ کی جنت جو ہے آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے. ماں سود خورے زنا خورے جو بھی ہو لیکن ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہی ہے. میں نے مقرر کر دی اگر تجھے اگر جنت اگر چاہیے بس ماں کے قدموں کے پاس رہنا. اتنا ہی کہنا تھا بس، بات یہاں تک ختم نہیں. لیکن کامیابی والی بات یہ ہے تاکہ جس کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے اعلان کے ساتھ ارشاد فرمایا تاکہ امام حسن اور امام حسین جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. قربان جائے یا سیدہ تیری بچے تو جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن تیرے بچوں کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے. آپ کے بچوں کی جنت تو آپ کے قدموں کے نیچے چھپا کے رکھا تھا. صرف ایک مصرع اتنا بہترین آیت کی تذکرہ کرنا دور کی بات ہے لیکن ایک شاعری میں اتنا درد و دل کے ساتھ یہ شاعری کو پیش کیا بس اس کو الفاظ تو بے پناہ الفاظ اس میں. خود محمد کے لیے سریرہ کائن کا ہے صلی اللہ علیہ تو علی کے لیے کیا چیز ہے، حسن اور حسین کے لیے کیا چیز ہے. اتنا بہترین انداز ہے، اتنا بہترین انداز ہے. اور کامیابی والی بات یہ ہے کہ خود سیدہ عورتوں کی جنتوں کی سردار ہے، خود باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سردار ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ولیوں کی سردار ہے. خود باپ خود دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے. ساری کل سرداروں کے درمیان آپ ایک گلستان میں ایک کلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کردار اور اخلاق اتنی بہترین کیونکہ ایک مثال کے طور پہ جتنی بھی آپ بیٹے ہوئے ہیں بچی کو اگر اپنے بچوں کے حساب سے اگر بچی کے اندر کبھی بھی اگر دینا اگر سیکھا ہے نا آخری مرے دم تک بچی کے اندر ایک بیج کے شاخ یا شباب ایسا ہوگا تاکہ ہمیشہ دینے کی عادت رہے. بچوں کو جب لینا عادت ڈالیں گے نا ہمیشہ مانگنے کی عادت رہے. جب دینے کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ مرے دم تک صرف وہاں تک ہی اپنا رشتہ کاٹنا نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ سے ارشاد فرمایا بچوں کے اندر اگر بہادری پانا چاہتے ہو، بچوں کے اندر بہادری اگر پانا چاہتے ہو کھلایا کرو، باہر لوگ کھلایا کرو. بچوں کے اندر اگر
تو اگر کنجوس امانت پانا چاہے تو میرے حالت آ رہا ہے. دو چیزیں ہیں. اگر بچوں کو بہادری اگر چاہتے ہیں، اگر کل کے دن کچھ ہم سونا چاہتے ہیں ہاتھ میں، تو ان چیزوں میں باپ تو کبھی کھلاتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ جس چیز سے آپ پرورش کریں اسی چیز اسی طرح وہی پرورش پاتے ہیں. قیامت تک اپنے نسل کو اسی طرح چلے. اور دوسری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یوں ہی نارمل پرورش نہیں ہے. صرف نظر ڈالنے سے ابو بکر صدیق بن گئے. صرف عمر ابن خطاب میں امیر المومنین بن گیا عمر ابن خطاب. عثمان اعظم جو ہے نا، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. علی رضی اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں. ہزاروں آج تک بھی دین زندہ ہے. آج اس مسجد تک بھی اور آخر قیامت تک آنے والے ہر مسئلے تک بھی اسلام زندہ ہے. اسے نبی کی پرورش کے صدقہ ہے، ان کی خاندان کے صدقہ ہے، سیدہ کائنات کے خاندان کے صدقہ ہے. اور اتنی پرورش کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک مرتبہ دینے کی انداز سے ایک بات بول کر بات ختم ہونا زیادہ وقت نہیں رہتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین انداز سے آپ ایک دن تاکہ اپنے بیٹی سے ایک شخص جب شادی کر کے بنا کے بات کی بیٹی کبھی بھی علی سے وہ یہ نہیں مانگنا. بیٹی کبھی علی سے وہ یہ نہیں مانگنا. کیونکہ جب علی آپ کو نہ دینے کی صورت کچھ آپ کو نہ لا کے دینے کی صورت میں وہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف مجھے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ دعوت کی بات ہے. بیٹی سے کیا کہیں اس کو آج کل میں کیا کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا یہ کیا وہ کیسا ہمارے بیٹی کو کپڑے دھلا رہے سب چیز یاد رکھنے کی بات ہے. چلو جو گزر گئی آپ کے حالات اور ہمارے حالات تک اپنے آگے جو نسلیں ہیں ان لوگوں کو صحیح طریقے سے پرورش کے لیے سیدہ کائنات کی سیرت بہت بہترین ہے. ایک بات جانتے ہیں سیدہ کائنات اتنا محنت کیا کرتی تھی تاکہ خود جو یعنی کہ گیہوں جو ہے پیس کے چکی میں پیس کے آٹا بنا کے روٹیاں بنتی ہیں. کیا آج اتنی نوبت ہے؟ جی نوبت تو نہیں. گرائنڈر چلا ہے سیکنڈوں میں آٹا بن کے روٹیاں بن کے پروٹے بن کے جو لذیذ چیز بننا ہے. لیکن ہمارے کو ختم نہیں ہے اس بات میں. اور بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات اگر گھر پہ رہنے کی صورت میں بھی ایک ہی طرح پیش ہوا کرتی تھی، رہنے کی صورت ایک ہی طرح پیش ہوا کرتی تھی. وہ کیسی بات ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی مطلع شیخ اللہ رضی اللہ عنہ 2 دن کے فاقے کے بعد آپ نے کچھ محنت کی اور اس کے بعد آپ کو کیوں خرید کے لے آئے. سیدہ کائنات جو ہے پیس کے صرف 6 روٹیاں بن کے 6 روٹیاں بنا کے بس آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو اسی میں چند آپ کھا لیے آخر میں 2 روٹیاں بچ گئی، 1 روٹی بچ گئی. اتنا 1 روٹی بچنا تھا جب تک یہ سیدہ کائنات نہیں کھاتے 2 دن مسلسل تو 2 بچ گئی. ایک ہی روٹی بچ جب آپ پہلی روٹی توڑ کے بس دوبارہ منہ میں تناول فرمانے سے پہلے گھر کی دھیری کے سامنے کھٹکھٹ آئے. کوئی بندہ صاحب غریب جو فقراء جو ہے نا مانگنے والے زیادہ کھٹکھٹ آئے. اتنا ہی کہیں تاکہ اس سیدہ رسول کی بیٹی بس میں ساحل ہوں، مجبور ہوں، 2 دن سے بھوکا 3 دن سے بھوکا فاقا ہوں، مہربانی فرما کر کچھ عطا کیجیے آپ کے گھر سے. بس اتنا ہی کہنا تھا. سیدہ کہنا روٹی کے ٹکڑے کو بس چھوڑ کے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے جا کے بس جا کے ساحل کی مدد کیا. اگر آپ 2 دن سے کھانا نہیں کھائے تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ جان آپ تو 2 دن سے فاقے بھوکے تھے، پھر آپ تو دینے کا مقصد یہ کام کر لیجیے ایک آدھا روٹی دے دیجیے اور ایک آدھا روٹی وہاں پہ پیش کی. آپ نے اتنی پیاری انداز سے اپنے شخص بیٹے وہ صرف نہ علی سے پوچھے نہ آپ سے پوچھے نہ حسین سے پوچھے. وہ سب سے پہلے میرے دل کے سامنے آ کے مجھ سے نہیں ہے اے رسول کی بیٹی کہا. سخی باپ کی سخی بیٹی کی عادت تو دیکھو ایک بار. اے رسول کی بیٹی کچھ گھر پہ رہا تو کچھ صدقہ خیرات کیا. وہ 3 میں تو 2 دن سے بھوکا بھوکے لیکن وہ تو 3 دن سے بھوکا فاقا ہے. وہ ڈائریکٹ مجھے مانگا ہے مہربانی فرما کر تو اس کو دینا بہت بہترین ہے. بس آپ روٹی لے جانے بس دے. محسن نے پوچھے بس اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ فاطمہ کیا بھوک میں رہتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھوک تو لگتی ہے لیکن مجبور تو میں آپ کو تو تنگ کرنے سے میرے باپ نے مجھے منع فرمایا. آپ سے مانگنے سے میرے باپ نے مجھے انہیں معاف کر دے. اس بات میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے تنگ کر کے ستانے سے میرے باپ کو مجھے معاف کر.
کچھ بول نہیں سکتی آپ، بس اتنا ہی کہنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں اور کچھ بہت واقعات ہیں. تو اسی کے معاملے میں ایک مرتبہ ایک قبیلے کی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بندہ نے بس اتنا کہا تھا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب مہربانی فرما کر آپ کچھ مجھے مدد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے تاکہ یہ صحابیوں آپ کے پاس کچھ مدد کے لیے رہا تو کچھ ایک صحابی کے لیے کچھ مدد کی. تو کسی نے اونٹ پیش کی, کسی نے کچھ اور پیش کی, کسی نے کچھ اور دے دی, کسی نے کچھ اور دے دی. بس اتنی سی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ امامہ شیر خدا دے دی. اس کے بعد میں سب کچھ انتظام ہو گئے, گاڑی گھوڑا کپڑے سب کچھ انتظام, کھانے کے لیے کچھ. تو آپ سے ارشاد فرمایا سلمان فارسی کو مطلع موجود ہے, جا کے مدینے کی گلیوں میں جا کے بس ڈھونڈا کر کسی گھر میں کچھ کھانے کے لیے مل جائے. تو آپ نے ہر گھر دروازہ باری کھٹکھٹ آئے, اس کے بعد مانگ کسی گھر سے. سلمان فارسی دل میں ایک عجیب سا کیفیت تاری ہو گئی تاکہ ہر گھر میں اگر رہنے کے ساتھ میں دینے کے لیے بڑے مجبور ہے. ایک وہ گھر ہے سخی گھرانے کسی کی بیٹی گھر ہے, اس گھر میں کوئی خالی نہیں لوٹا, اس گھر میں کوئی خالی نہیں لوٹا. بس سیدہ کائنات کے گھر میں جا کے دل سے مانگتا ہوں, بس جا کے دروازہ کھٹکھٹا, سیدہ کائنات سے کچھ امی جان آج ایک ساحل جو اسلام قبول کی ان کے مدد کے لیے کچھ ہے کیا آپ کے پاس؟ تو آپ نے ارشاد فرمائے سلمان کیا جب یہ رہا تو کوئی صحابی میں کوئی کچھ نہیں تھی کیا؟ تو میرا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اونٹ پیش کی, کوئی گھوڑا پیش کی, کوئی تلوار, کوئی امامہ سے حضرت علی نے امامہ اتار کے دی, ہر ایک حصے کے ساتھ ہمیں دیتے, لیکن ساحل کے کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, بس آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں کچھ پیش کی. اتنا ہی کہنا بس سیدہ کائنات جب تک 4 دن سے بھوکا تھا, 4 دن سے بھوکا, کچھ کھانے کے لیے بس اتنا ہی تھا. سیدہ کائنات کے ذہن میں ایک چیز آئی تھا کہ ایک کمبل تھا, ریشم کمبل, ریشم مطلب کچھ چمکدار کمبل تھا, اس میں حضرت حسن مصطفیٰ, حضرت حسین قربان جائے ایسی واقعات جب پڑھتے ہیں دل پگھل جاتی ہے کہ ہماری حالت سدھر دے, رسول اللہ خیر کرے ہماری حالت کو. مسلمات سیدہ کائنات جو ریشم کمبل کے اوپر حضرت حسن مصطفیٰ اور حسین مصطفیٰ کو دو آرام کر رہے ہیں, بس دونوں شہزادوں کو اٹھا دیے, بس اب دونوں کو زمین پہ لٹا دیے, زمین پہ لٹا کر وہ کمبل کو اٹھا دیے. اس کے بعد سلمان فارسی کو بس اتنا ہی کہتے ہوئے سلمان جا کے اس گھر کے آخری کونے میں ایک یہودی رہتا, بس اس یہودی کے کام ہے گروٹ میں کچھ رائن رکھنے نا, اس کے بارے میں کچھ دینا, یہی عادت ہے یہودی کا. جا کے کچھ جو بھی آپ کو ہونا ہے دے دو, جتنا رقم میں جو آئے وہ بیچ دو, اس کے بعد بیچنا چاہے بیچ ہونا ہے تو کچھ رائن میں رکھنا ہے تو رائن میں رکھ دو, بس اتنا کہ جو سامان ہونا ہے دے دیں. بس اتنا ہی کہنا تھا آپ گئے, بس اس خوشبودار اور چمکدار کھانا, بس گئے یہودی کے پاس گئے, سے بات پوچھے یہ کمبل کو جو ہے نا آپ رائن میں رکھ لیجیے اور اس کے بغیر میں جو آپ نے مجھے دے دیجیے, وہ مقصد کیا ہے؟ تو بات اتنی سی ہے تاکہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک ساحل آئے, فلانا قبیلے کے بندہ ہے, وہ بندہ بہت غریب اور غربت کی حالت میں ان کے مدد کے لیے سب جنے کے پاس ایک چیز چن لیا, لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں. بس اسی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی گلیوں میں مانگنے کے لیے بیٹے تھے, لیکن کسی گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا. بس میں آخری سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر میں نے کھٹکھٹائے, بس اما سیدہ کائنات کے ان کے گھر پہ جو کمبل نکلنے بس مجھے دے دیا, آپ کے پاس نہیں تھا. تو یہودی پہ قربان جائے اس سے قسمت کے سکندر کھل گئی, بس یہودی کی آنکھوں سے پانی رونا شروع کر دیا. تو بولا تھا اتنی سخی گھرانے کی سخی بیٹی ہے, کیا کہوں تو کیا پیش کروں میں آج ہی. تو وہ یہودی کو انجیل کا علم تھا, غیباً آسمانی علم تھا, یعنی جو آج کل جو لوگ وہی فلاں چیز بنا ہونے کے اس طرح انجیل کا علم تھا مدد, جو بائبل کا علم تھا مدد پرانی حساب سے. تو اسی دن وہ بندے نے ایک چیز پہ پڑھا تھا کہ آخری خاتم النبی ہوگا کہ گھرانے کی شہزادے اور شہزادوں کا اتنا ہوگا, خود فاقہ رہیں گے اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, خود فاقہ رہیں گے, خود بھوکا رہیں گے اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, غریبوں کی مدد کے لیے آئے گے. بس
بس اتنا ہی وہ چیز ان کے ذہن میں آئے، بس فوراً سرکہ دے دیے، گیہوں دے دیے، آٹا دے دیے، اس کے بعد میں کھجور دے دیے، کچھ پیسے دے دیے، پھر اس کے بعد میں کمبل بھی واپس دے دیے. سلمان صحابی رسول کو واپس دینے کے بعد پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے آج ہی انجیل میں نے پڑھا ہے تاکہ ایک خاتم نبی ہوگا ان کے گھرانے کی عادت یہ ہے کہ خود بھوکا رہیں گے اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. بس ایک مثال بس وہ سخی گھرانے کی سخی بیٹی کی عادت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا. کوئی خاتم نبی کوئی اور یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی گھرانے کی بیٹی ہے، سیدہ کائنات ہے. تو اتنے دنوں سے کوئی شہری کیا خوب کہا ہے تاکہ کوئی جب اسلام قبول کیا، کوئی بعد میں قبول کیا، کسی کا حقیقت قبول کر گئی کر کسی کا تو قیامت تک کھلنے والے نہیں ہے. کسی کی حالت یہ ہے کہ آنکھ تو کھل گئی لیکن چشمہ لگائے تو کچھ نہیں. تو آج جو تبلیغ جماعت والے جو سب کچھ مانتے اللہ کو مانتے رسول کو مانتے لیکن حقیقت کیا چیز جاننے کے لیے ان لوگوں تیار نہیں. بس اتنا ہی ماننا تھا. بس آپ نے دو فتن پھر واپس کرنے کو دیے جا کے میرے سیدہ کائنات کو یہ بھی ارشاد کرنا، بس میرے طرف سے سلام عرض کرنا. یہودی کی سوچ تو دیکھو، سلام عرض کرنا ساتھ ساتھ یہ کرنا آج سے یہ یہودی کوئی یہود و نصارہ کا نہیں ہے. یہودی آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کی غلاموں میں بھی شامل ہوں کو بس کرنا. میں آج سے آپ کے سامنے آپ گواہ بن جانا تاکہ میں آج سے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ چیز لے کر سجدہ کائنات کو پیش کر کے آپ نے جو لوگ چیزیں اس کے روٹی وغیرہ بنا لی سب ایک ہی دیا. لیکن اس کمبل کو پوچھا سلمان مقصد کیا واپس ماں جان آپ کی جو اطرت اور آپ کی جو عادت ہے اللہ جو آپ کی جو سیرت میں آپ نے جو چلائی اور چلا رہے اس اتنا ہی کافی ہو. ان کے دل میں ایمان کی خوشبو پھیلنے لگی، خوشبو پھینکنے لگی. بس اتنا ہی کافی تھا اور بندے نے اسلام قبول کی. بس آپ کی چادر نہیں سکتے ان کا ایمان اور ان کا آخرت کامیاب ہو. اس طرح کی سخی بنانے کی سخی بنی اور بات یہ اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب پیش ہونا چاہیے. آج کل یہ لوگ بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی رستے پہ جاتے رہتے ہمارے گھر اگر بازو ہیں ہم اگر کسی تصویر پہ دیکھیں بھول جا کے وہ بندہ اپنے گھر پہ گئے تو ہاں ہمارے گھر والے تصویر پہ دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بار بار دیتے ہیں کہ بچے جاتے ہیں جو سویرے کھائے تو کام نہیں کس نے بھیجا ہے میرے ابو جانے پہ جائے تاکہ کسی کچھ گھر پہ رات بن جائے. ہر گھر پہ کوئی نہ کوئی خالی لوٹ کے واپس جا سکتا ہے. سویرے کائنات وہ کرانا ہے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹے گا. قیامت تک اس گھر کبھی خالی ہو لوٹے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت بہت قریب ہو گئے. چھوٹی ایک بات پیش کر میں بات ختم کرتا ہوں. آج انشاءاللہ جماعت الثانی کی 20 تاریخ ہے اور سیدہ کائنات پوتر پاک میں کا سب سے بڑی گلستان کی نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسافر سیدہ کائنات سے محبت اظہار کرنا اور حسن مصطفیٰ سے حسین مصطفیٰ سے تحریر مقتدیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے. کیونکہ چار کل کے لیے بھی اگر ہم محبت کرنا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. تو اس کے فائدے کیا ہے؟ ایک بات دو لے ختم کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات کی شادی کے وقت ہوئی، سیدہ کائنات کی شادی کے وقت ہوئی، اللہ سے سنا ہے طلاق جو لونگ پیش کرنے کا وہ الگ الگ واقعہ. سیدہ کائنات کی جو شادی کے وقت ہوئی مہر کے بدلے میں تو 2.5 کلو چاندی کی بات ہوئی تھی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بیٹی کے طرف پیش کیے، بیٹی ایسا میں علی کے ساتھ اپنے نکاح میں نے طے کی تاکہ 150 مشکال کی بات ہے کیا اس بات کا خوب ہے. آپ نے ارشاد کو قربان جائے آپ پہ، آپ نے ارشاد ابو جان اگر مجھے بھی مہر چاندی اور سونا میں تولنے سے اور عام لوگوں میں اور خاتم النبی کی بیٹی میں فرق کیا ہے؟ عام لوگوں میں عام لوگ چاندی سونا موتیاں اس پہ تولے جاتے ہیں، اگر وہ لوگوں کی اس میں بھی اور میری سروس برابر رہا تو اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو بیٹی چاہتی کیا ہے، اب کیا چاہتے ہیں؟ اب اسے اتنا ہی کہنا تھا. ابو جان کچھ بھی نہیں، آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بس آپ کی امت ہے، آپ کی امت ہے. بس میرے مہر کے صدقے میں
آپ کی امت میں میرے بہن کے صدقے میں جتنے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بروز معیشت کے دن سب کے سب میں جنت میں میرے بہن کے صدقے میں بخشش دینا اللہ میرے بہن کو سونا چاندی سکے پیسے نہیں آپ کی امت آپ سے بے پناہ محبت کر کے وہ امت کو اور اس میں پورے امت نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے ان کو صرف میرے بہن کے صدقے میں بخش دینا بس اتنا ہی کہنا تھا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام بڑی زور سے زمین پر تشریف لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے کپڑے پیش تو آپ اس میں کھول دینے سے اس میں خط پہ اللہ رب العزت نے پیش کیا سیدہ آپ کے خواہش کو ہم نے قبول کر لیا انشاءاللہ تا قیامت کے آپ ہی کے صدقے میں آپ کے ابو کے آپ کے بابا کے امت میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ان کو میں بخش دینے والی ہوں ایک دوسری چیز کیا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے ایک ہو گیا دوسری چیز کیا ہے کہ جب سیدہ کی شادی کے وقت کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت ہے اور درخت کا نام شجرۃ طوبہ درخت کا نام شجرۃ طوبہ تو ساری فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے شجرۃ طوبہ کو ہلانے کے لیے کہا شجرۃ طوبہ کو ہلانے کے لیے کہا مقصد کیا ہے تو شجرۃ طوبہ جتنے بھی جنت کی پتے نیچے گر جائیں گے قیامت تک جتنے لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے برابر حصے میں پتے نیچے گرتے تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے سب آلریڈی سے پتے چڑھ گئے ہم اس میں سے حصے تو وہ پتے ایک ایک پتے کے اوپر جتنے بھی نام ہیں اب آپ ابو ہے جتنے بھی سب کے نام اس پہ لکھا ہے اور لکھنا وہاں باجو میں رکھیں وہ پتوں کو فرشتوں کے ہاتھ میں تھاما گیا اور تا قیامت تک اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے ان کے حق میں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں دوسری چیز تا قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ آثار نہیں رہے گی کیا کسی کی نماز قبولیت کی بات ہے گواہ ہے نہ نماز قبولیت کی گواہ اللہ مرضی قبول کرے نہیں تو پسند کر لے نماز روزہ بھی قبول کرے مرضی پسند رد کر کے پڑھو زکات قبول کرے یا نہیں حج پسند کرے یا نہیں مرضی لیکن اہل بیت اطہار محبت ایسی محبت ہے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تا قیامت میں ہمارے نام عمل سامنے پیش ہوں گے ہمارے قسمت میں جہنم لکھے جائے گی قسمت میں اور جہنم بھی اگر رہا تو اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی شادی کے بدولت میں انشاءاللہ جو جو فرشتوں کے ہاتھ میں جن کے نام کے ساتھ پتہ تھامے گئے وہ پتوں کی آپ کے وصیت کے نامے کے صدقے میں آپ کو دیا جائے گا آپ کے ہاتھوں میں دینے کا مقصد کیا ہے آپ کے پاس کچھ صاحب عمل ختم ہے صرف وہاں پہ جنت کے اندر ختم رکھنے کے لیے ایک پتہ کافی آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری کریں کتنے ہو گئے دو ہو گئے تیسری بہترین بات ہم جتنے محنت کریں چاروں پانچوں بندے جتنے بھی بیٹھ گئے اس کے لیے ساری جلسے کا مجموع اور جو جز سیدہ کائنات سے جو ہم کو وقت جو دیے ان کا صدقہ اور ان کی میٹھا سبھی مل جاتے ہیں تو سیدہ کائنات نے پوچھا تو آپ سے انشاء کرنا ہے میں نے سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے تاکہ فاطمہ کے اوپر بھی فاطمہ پر بھی جہنم کے آگ حرام ہے جہنم حرام ہے اور حدیث میں اس طرح لکھا گیا فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے فاطمہ سے محبت فاطمہ کے خاندان والوں کے اوپر بھی جہنم حرام ہے اور دوسرے دیگر حدیث میں بھی لکھا گیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خاندان والوں سے جو محبت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جہنم حرام ہے تو اپنے بابا سے پوچھے ابو جان محشر کے میدان ہوگا علی تو خدسرات کے راستے پہ اور روزے کوثر پہ بیٹھے ہوں گے آپ جنت کی دوزخ کے مسئلے پہ ہوں گے سید حسن مصطفیٰ حسین مصطفیٰ تو جنت میں جوہروں کے پاس آخر جو ہم سے جو وفاداری کرتے ہم سے جو محبت کرتے ان لوگوں کی حالت کیا ہو تو آپ نے ارشاد کیا بیٹی جہاں پہ میں رہوں گا اس جگہ پہ علی فاطمہ اور حسین حسن رہیں جنت میں جہاں پہ میں رہوں گا علی فاطمہ حسین حسن اسی طرح کہنا سیدہ کائنات پوچھنا ہو جائے ہم سے جو زندگی بھر جو ہمارے نام پہ علی علی کرتے فاطمہ فاطمہ کرتے حسن حسن کرتے حسین حسین کرتے اپنی دیوانگی کی انداز بے پناہ پیش کرتے پھر لوگ کی حالت کیا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی تاکہ اللہ رب العزت عزتی قسم تا قیامت کے اس طرح ہوگا کہ جس جگہ پہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار ہوں گے، جو حضرات دنیا میں ان سے محبت کرنے والے رہیں گے، وہ لوگ بھی پنجتن پاک کے ساتھ قیامت کے اور جنت میں شامل ہوں گے. پنجتن پاک کے ساتھ جنت میں شامل انہیں کے برابر ساتھ ان کے ہمارے جو وفاداری کرے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے سلوک کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتا تھا دو چیزیں سنے ہوئے بات میں دنیا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کلام اللہ قرآن مجید، دوسرا میرا اہل بیت، دوسرا میرا اہل بیت. اور قسمت بدقسمت کی بات ہے کہ ہماری امت جتنی بھی یہاں پہ امام ہے 12 امام ہیں، سب کے سب کو امت مسلمہ ہی شہید کر دیا. کوئی غیر نہیں کی، کوئی غیر کیوں کہ میں عبداللہ شاہ قادری صاحب جو کتاب فرمائے تھے آپ کا بھی انداز یہ تھا، یہی ہے آپ بھی یہی چیز، کوئی غیر ہے ختم نہیں کی. سب کے جتنے بھی امام ہے باقی زہر کیے، کسی کو ختم کر دیا، کسی الگ الگ انداز سے 11 امام کو جو شہید کیے کوئی اور ہے امت مسلمہ نے شہید کی. اس وجہ سے علامہ اقبال نے کیا خود ایک انداز سے پیش کیا، کیا گلا کٹا شبیر کا، کیا گلا کٹا شبیر کا. بہترین شعر پیش کیا کہ کیا طریقہ دین اسلام کا، کیا طریقہ دین امت کا، کیا ہوا شبیر کا گلا کٹا نعرے تکبیر کے ساتھ. علامہ اقبال کی شعر ہے شبیر کا گلا کٹا، شبیر کو امام حسین مصطفی، شبیر کا گلا کٹا نعرے تکبیر کے ساتھ. اس میں کوئی غیر نہیں تھا، مسلم تھا. آج لوگ دوسروں کو اوپر پڑھتے ہمارا کیسا کر دیا ہم نہیں، ہم خود ہمارے اہل بیت کا ہاتھ چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بے حساب سے لگا جہنم کے آگ میں لینا دور کی بات ہے. دنیا میں ہم سب کچھ جہنم کے حساب سے نظر آنے لگے. بس میں اتنا ہی اب سبھی حضرات سے رشتہ بولنا چاہتا ہوں اس کے حساب سے دنیا میں جو بھی غلطی کرے، جو بھی کرے اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ اہل بیت اطہار سے جو بغض رکھے گا، ان کے وفاداری میں کمی پیش کرے گا، کبھی بخشش نہیں ہوں گے. وہ قیامت کی عزت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. مہربانی فرما کر ساری زندگی اعمال ایک طرف اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا ایک طرف. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اگلے مہینہ 13 رجب سے پہلے اور 6 شریف کے بعد بیچ میں اور ایک سروے دیکھ رہے تھے. سید حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند الولی عطا علی نواز سرکار کے شان میں 2 طریقہ 2 بھی انشاءاللہ آپ اس میں انشاءاللہ سروے کا خطاب کریں گے. مختصر ایک آیت میں سلام پڑھنے کا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، ہونے گا تیری ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو خیر النساء کا، صدقہ دو مشکل کشا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ انبیاء کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة مصطفى صلى الله عليه وسلم.
ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ لی خمسۃ نطفی بها هذا الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناهما والفاطمہ بارک اللہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہو چکے مقصد کامیابی عطا فرما مولا خاص طور پر حاضرین کے جائز مقاصد و تمناؤں کو بالخصوص عشق سیدہ کائنات کی ولادت کا سعادت کی مقام وقت ہے میرے مولا سیدہ کائنات کی سب سے جائز تمناؤں کو مراد کو قبول و مقبول فرما میرے مولا ہمارے گھر میں سیدہ کائنات کی چادر نصیب فرما میرے مولا چادر کا سایہ نصیب فرما میرے مولا چادر کی رحمت ہم پہ نصیب فرما میرے مولا خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام والسلام کو سے دعا کو قبول و مقبول فرما میرے مولا صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أهل البيت أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.